کہ اپنی زبان کو روک کر رکھنا سے مراد یہ ہے کہ انسان کو زبان کو کنٹرول کرنا آ جائے، کہاں پر بولنا ہے، کہاں پر خاموش رہنا ہے، کہاں پر ہم نے کس طرح کی بات کرنی ہے، کہاں پر ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، نرم لہجے میں بات کس وقت کرنی ہے، کس کے ساتھ ہم نے کس ادب اور احترام کے ساتھ بولنا ہے، کہ جو قسوۃ للقلب، جس کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، یعنی سخت دل آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، بہت سے فتنوں کا شکار ہوتا ہے، بہت سے حادثات کا شکار ہوتا ہے، بہت سی لڑائیاں جو ہیں وہ اس کو مول لینی پڑ جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث جو ہے وہ سنیں گے، اور 3 باتیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ روحانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ان 3 باتوں کے اوپر انسان عمل پیرا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث کے مطابق وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو روک کر رکھنا، اپنی زبان کو روک کر رکھنا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زبان کو روک کر رکھنے سے مراد یہ ہے امسک علیک، اپنی اوپر اپنی زبان، لسانک، اپنی زبان کو روکنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو زبان کو کنٹرول کرنا آ جائے، کہاں پر بولنا ہے، کہاں پر خاموش رہنا ہے، ہر جگہ پر بولنا ضروری نہیں ہوتا، کہاں پر ہم نے کس طرح کی بات کرنی ہے، کہاں پر ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، نرم لہجے میں بات کس وقت کرنی ہے، کس کے ساتھ ہم نے کس ادب اور احترام کے ساتھ بولنا ہے۔ جب ہم بچوں میں ہیں تو اس وقت ہماری گفتار میں کون سا روب ہونا چاہیے، جب ہم بڑوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس وقت ہماری گفتگو میں الفاظ کے چناؤ میں کون سا ادب ہونا چاہیے، ہماری والدین سے گفتگو کیسی ہونی چاہیے، غصے کے وقت ہماری زبان کے اوپر ہمارا کنٹرول کس حد تک جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں زبان کی حفاظت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک جملے کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں بڑے ہی دلیرانہ انداز میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم تو بہت ہی حق گو ہیں، ہم تو بہت ہی صاف گو ہیں، ہم تو منہ پر جو ہے وہ بات کر دیتے ہیں، ہم تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے، کوئی ہمیں بات کرے تو پھر ہم اس کو جواب نہ دیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس بات کو وہ اپنی بہادری، اپنی دلیری اور اپنی خوبی کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ اگر دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو یہ صریحاً بدتمیزی ہے۔ یعنی آپ ایک بدتمیز انسان ہیں جو لوگوں کو منہ پر جواب دینے کے عادی ہیں۔ کیا کسی بڑے کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کسی نیک آدمی کا، کسی عالم دین کا، کسی نمازی کا، کسی عورت کا حیا نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل ہونا چاہیے، اور یہی وہ حیا ہے جو معاشرے کے اندر ادب و آداب کو قائم رکھتا ہے اور معاشرے کے اندر رسپیکٹ جو ہے وہ بنی رہتی ہے۔ اگر یہ زبان کا ادب، اگر گفتار کا ادب جو ہے وہ انسان بھول جائے اور یہ سوچنا ہی چھوڑ دے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، بس وہ کہے گا جو اس کے دل میں آ رہی ہے، یا وہ بولتا چلا جائے گا جو زبان سے نکلتا جا رہا ہے، تو انسانی معاشرے کے اندر رواداری، اخلاق، لحاظ، مروت اور اس جیسی دیگر باتیں جو ہیں وہ انسانی معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ ہماری محافل کے اندر بہت زیادہ فضول گفتگو، ذو معنی گفتگو، بلکہ اب تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ اور اپنے آپ کو بڑے ایجوکیٹڈ ڈکلیئر کرنے والے لوگ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر ایسی ذو معنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جن کو نہ تو ہمارا معاشرہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی ہمارا دین جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वो हदीस भी यहाँ पर मुझे याद आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत से पहले कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो अपनी ज़ुबान की कमाई खाएंगे। यानी ज़ुबान की कमाई से मुराद क्या है कि उनकी गुफ्तार, उनकी बातें ऐसी होंगी कि लोग उनकी बातों की वजह से उनको पैसे दे रहे होंगे और उनमें कोई कमाल नहीं होगा। यानी उनकी गुफ्तगू में कोई अदब व आदाब, उनकी गुफ्तगू में कोई नसीहत, उनकी बातों में कोई पैगाम, उनकी बातों में कोई इस्लाह मुआशरा नहीं, कुछ नहीं, फजूल बात होगी लेकिन पैसा कमा रहे होंगे। तो आज आप देख लें कि बहुत से ऐसे अफराद आपको देखने में मिल जाएंगे जो कुछ भी बामानी और बामकसद गुफ्तगू नहीं करते, फजूल बातें करते हैं, बल्कि मुआशरे को बिगाड़ने वाली बातें करते हैं और मुआशरे के अंदर बेहयाई को फ़रोग़ देने वाली बातें करते हैं। लेकिन उसी ज़ुबान की जो तेज़ी है और चरब ज़ुबानी है, उसी की वजह से जो है वो लोग उनके गर्विदा हैं और लोग जो है वो उनके ऊपर पैसे निछावर कर रहे हैं। यहाँ मैं ये बात भी नाज़रीन के लिए, आपके लिए वाज़े करता चलूँ कि दीन इस्लाम मुहज़्ज़ब मज़ाह से मना नहीं करता। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुहज़्ज़ब मज़ाह किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास जब एक बूढ़ी औरत आई तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से जब ये कहा कि मेरे लिए जन्नत के लिए दुआ करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि इसको कहो कि कोई बुढ़िया जो है वो जन्नत में नहीं जाएगी। तो वो रोने लग गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको बताओ कि जन्नत में सारे जवान होकर जाएंगे, यानी ये बुढ़िया भी जन्नत में जाएगी तो जवान होकर जाएगी। अब ये एक मज़ाह था और कितना ही मुहज़्ज़ब और कितना ही एक सुलझा हुआ मज़ाह था। इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद मिजाज नहीं थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में आपके औसाफ बयान करते हुए ये बात इरशाद फरमाते हैं, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने आपको अच्छे अखलाक वाला, नरम दिल और लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू करने वाला बनाया है। आप नरम दिल हैं, आप नरम मिजाज हैं, आप खुश गोई हैं करने वाले हैं, आपके अल्फाज के अंदर जो है वो एक बेहतरीन चुनाव है गुफ्तगू का। अगर आप सख्त दिल होते, तंग दिल होते और तुर्श ज़ुबान से और कड़वी ज़ुबान से लोगों के साथ बातें करने वाले होते, लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो कोई आपकी बात सुनता नहीं। आपके पास तो कोई बैठना जो है वो गवारा ना करता, आपके पास कोई बैठना जो है वो बर्दाश्त ना करता, तो आपको लोग छोड़ के चले जाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, वो इंतहाई बाअखलाक तरीके से उनका चुनाव किया जाता था और आप बड़ी ही बाअखलाक गुफ्तगू फरमाया करते थे। इसलिए ज़ुबान की हिफाजत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो चुप साध ले, इंसान खामोश हो जाए, इंसान बोलना छोड़ दे। हाँ, ज़ुबान की हिफाजत का और ज़ुबान को कंट्रोल करने का मकसद ये है कि इंसान बामकसद गुफ्तगू करे, मज़ाह भी करे तो अच्छे तरीके से मज़ाह करे और मज़ाह भी बामकसद हो। बहुत से मज़ाह ऐसे हैं कि जिनमें एक बहुत ही नसीहत आमोज़ पैगाम होता है। हमारे उर्दू अदब के जो शुआरा हैं या हमारे उर्दू अदब के जो लिखारी हैं, वो मज़ाह भी करते हैं तो ऐसे अच्छे अंदाज में मज़ाह करते हैं कि उसमें तहज़ीब का भी ख्याल रखा जाता है, अदब व आदाब का भी ख्याल रखा जाता है और एक बेहतरीन पैगाम भी लोगों तक जो है वो पहुंच जाता है। तो आज की इस हदीस की पहली बात जो हम समझे हैं वो क्या है कि हमने ये सीखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें ये सलीका होना चाहिए कि ज़ुबान की मैनेजमेंट क्या है। हम आम मैनेजमेंट करते हैं ना, ये काम इसके ज़िम्मे लगा दो, ये इसके ज़िम्मे लगा दो, ये इतने बजे करना है, ये इतने बजे करना है, इसको प्रोटोकॉल देना है तो ये फ़लाँ की ड्यूटी होगी, ये पूल निछावर करेगा, ये गाड़ी लेके आएगा, ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा। तो हर चीज़ जो है वो मैनेजमेंट मांगती है, कौन सा काम कब कैसे कहाँ किससे करवाना है।
ایسے ہی زبان بھی ایک مینجمنٹ مانگتی ہے کہ کون سے الفاظ کب کہاں کیسے کس طرح بولنے، کس کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، یہ ساری مینجمنٹ جو ہے یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سیکھا جائے گا قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے۔ میں ایک مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی زبان کی مینجمنٹ میں یہ بات سکھائی ہے کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ تم بہت زیادہ فضول باتیں، قیل وقال، اللہ کو ناپسند ہے، یعنی ایسی بات جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، بے مقصدی باتیں، گپیں، وہ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ لگایا کرو، بہت زیادہ گپیں نہ لگایا کرو، فضول باتیں نہ کیا کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، کیونکہ جس زبان سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور فضول باتیں ہوتی ہیں، اس زبان کے بیجا استعمال کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ شخص لوگوں میں سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، لوگوں میں سے وہ شخص اللہ کو دوری پہ جو ہے اختیار کر لیتا ہے کہ جو قسوۃ للقلب، جس کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، یعنی سخت دل آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور سخت دل آدمی جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پھر بات اثر نہیں کرتی، اس کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ کسی اچھی محفل میں بیٹھے تو اس کو جو ہے وہ بے چینی سی ہونے لگ جاتی ہے، یعنی وہ پھر اللہ رب العزت کی ہر اس عمل سے اللہ کے قریب کرتا ہے نا انسان کو، ہر وہ بات جو اللہ کی بات ہوتی ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہیں، سنگ دل آدمی جو ہے وہ اس سے دور ہونے لگ جاتا ہے، شیطانی غلبہ جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا آ جاتا ہے، جیسے آذان کی الفاظ کو، آذان کے آواز کو سن کے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں بھاگ جاتا ہے؟ بھئی اس کے اوپر شیطانی غلبہ ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتا اللہ کی بات کو۔ اسی طرح سنگ دل شخص جو ہے وہ بھی اللہ کی بات کو پھر برداشت نہیں کر پاتا۔ چنانچہ یہ بات پہلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی درس تھا وہ یہ تھا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ آئیے دوسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا کام جو تم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بغیر وجہ کے، بغیر مقصد کے گھر سے باہر نہیں لے کے جانا، اپنے آپ کو اپنے گھر کی چار دیواری میں روکنے کی کوشش کرنا، گھر میں دل لگانا۔ یعنی آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے گناہ، کتنی ہی ایسی غلطیاں ہیں جو صرف اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ ہم بغیر وجہ کے، بغیر مقصد کے، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، ٹائم کل کرنے کے لیے ہم گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یعنی کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جو بغیر کسی وجہ کے کسی گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی موٹر سائیکل پر جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، گاڑی پر جو ہے وہ فضول ہی جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ٹائم پاس کرنا ہے، سوائے اس کے کہ ایک وقت ہے جو ضائع کرنا ہے۔ جبکہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے فتنوں کا شکار ہوتا ہے، بہت سے حادثات کا شکار ہوتا ہے، بہت سی لڑائیاں جو ہیں وہ اس کو مول لینی پڑ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بد اخلاقیاں ہیں وہ اس کے اندر در آتی ہیں۔ لیکن اگر یہی انسان آج کے اس پرفتن دور کے اندر اپنے گھر میں دل لگانا سیکھ جائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی تلاش کی جائے کہ گھر میں جو ہے وہ دل لگے، تو جس آدمی کا دل گھر میں لگتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ لگتا ہے، وہ ایک بہترین گھرانہ جو ہے وہ قائم کر پاتا ہے۔ اور جس آدمی کا گھر میں دل نہیں لگتا، اس کے بیوی بھی اس سے ناراض، گھر کے حالات خراب، اس کے ماں باپ بھی اس سے نالا، گھر کے حالات خراب، اور اس کے بچے عدم توجہی کی وجہ سے بدتمیزی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی اس کو خمیازہ جو ہے وہ فیوچر کے اندر جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جوامع الکلم اللہ رب العزت نے آپ کو دیے، ان میں سے یہ ایک بات ہے
کہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں روک کر رکھنا، اور آج کے اس پرفتن دور میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ باہر نکلنے سے بہت سے ایسے گناہ بھی انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ آج سے پہلے انسان نہیں کرتا تھا، اور جو کہ انسان کرنا نہیں چاہتا، لیکن راستے سے گزرتے ہوئے بہت سے گناہ جو ہیں وہ انسان بد نظری کے ایسے کر بیٹھتا ہے کہ جو باقاعدہ اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، یا کوئی گھر سے وہ سوچ کے نہیں نکلا تھا کہ میں نے یہ غلطی کرنی ہے، لیکن راستے کے اندر معاشرہ کچھ اس طرح سے ڈھال دیا گیا ہے، آپ کے سائن بورڈز کے اوپر جو اشتہارات ہیں وہی انسان کو بہت سی بد نظری کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ کوشش کریں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اپنے گھر میں دل لگانے کی کوشش کریں۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ کیا ہے؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیَّتِکَ۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار، جو اقبال نے کہا تھا کہ واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں پر رونے کی عادت ڈال لو۔ جو بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر رونا سیکھ جاتا ہے، جو اشک بہانا سیکھ جاتا ہے، جو لذت گریہ کا مزہ جو جس کو آ جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایسے پرسکون محسوس کرتا ہے، اس کا جسم بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں ڈپریشن، انزائٹی، بے سکونی، یقین مانیے اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے اس امت کے لیے اشک بہایا کرتے تھے، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ رات کے وقت میرا رب مجھے پکارتا ہے، اور انسان کی آنکھوں سے ایک قطرہ اگر آنسو کا گر جائے تو وہ انسان کو اس طرح کی تمام مینٹلی جو دماغی بیماریاں ہیں، جو انسان کے برین سے وابستہ بیماریاں ہیں، یقین مانیے ان ساری بیماریوں سے بھی نجات دے دے گا، اور یہ گناہوں کے اوپر روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے والا قطرہ انسان کے لیے جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ یعنی وہ آگ کہ جسے شاید کہ دنیا کے سارے سمندر بھی مل کر نہیں بجھا سکتے، لیکن اس آگ کو انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ جو اسے اللہ رب العزت کے سامنے بہانا ہے، وہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بہترین فارمولہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا، اپنے ماضی کو یاد کر کر کے جو لوگ پریشان رہتے ہیں، اپنے ماضی کے اوپر جو ہے وہ سوچ کر جو لوگ جو ہیں وہ خود کو مریض بنا لیتے ہیں، وہ اس حدیث کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ جن لوگوں کے اندر بے سکونی ہے، جن کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، جو لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن میں کسی میں گئے ہوئے ہیں، یہ جو کسی کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشی کی طرف پلاننگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، یا جو کسی ناکامی کی وجہ سے جن کو جو ہے وہ ناکامی جو ہے وہ ان کو زندگی سے مایوس کیے ہوئے ہے اور وہ موت کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بات پہ عمل کر لیں تو میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ ان سارے غموں سے نجات پا جائیں گے۔ اور وہ ایک بات یہ ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیں، اللہ کے سامنے اشک بہانا جو ہے وہ سیکھ لیں، اللہ کے سامنے آنسوؤں کی قطار جو ہے وہ لگا دیں۔ اللہ آپ کو ہر طرح کے دکھ، پریشانی اور غموں سے نجات دے دے۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انسانوں کے سامنے نہیں رونے دیتا۔ جو اللہ رب العزت کا در تھام لیتا ہے اللہ رب العزت اسے دوسروں کے در سے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ در بدر ٹھوکرے نہیں کھاتا، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، یعنی یہ در بدر جانا چھوڑ دیں، یہ اس کے در پہ جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یہ اس کے در پہ جا کے جو ہے وہ منتیں مانگ رہے ہیں، نہیں، ایک در پکڑ لو اور وہ در ہے اللہ رب العزت کا در۔ جو اس در پہ آ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے سے اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں ہر لحاظ سے بہتری لائے گا۔
اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔